سب سے پہلے میری تمام عزاداروں سے دستبستہ گزارش ہوگی، کربلا کے پیاسوں کی یاد میں اپنے گریبان کھول لیں، اپنی آستینیں چڑھا لیں، غریب بن کے بیٹھے، غریب بن کے سنیں، غریب بن کے ساتھ چلیں، پرسادار بن کے چلیں، خدمتگار بن کے چلیں، جذبہ قربانی سے سرشار ہو کر چلیں، ایک دوسرے کا احترام رکھ رکھاؤ کرتے ہوئے آگے چلیں، کسی کو آپ کی وجہ سے اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، سیکورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دنیا حاضر کی اس وقت مجبوری ہے اس کے لیے جتنے طبی حوالے سے میڈیکلی انتظامات کیے گئے ہیں اس کا بھی پورا خیال رکھیں، ماسک کا پورا خیال رکھیں، جن کے پاس نہ ہو وہ انتظامیہ سے رجوع کر سکتا ہے، کوشش کریں فاصلے کو بھی باہر رکھنے کی کوشش کریں، نظم و ضبط کے ساتھ چلیں، انتظامیہ جب کہے چلیں تو چل پڑیں، جب کہیں رک جاؤ تو رک جائیں، خواتین الگ سے رہیں گی، کوئی اور میں مکس ہونے کی کوشش نہ کرے، کوئی خاتون مردوں کی طرف نہ بڑھے، وہ اپنے حلقے میں رہے، اپنی حجاب اپنی چادر کا خاص خیال رکھے، کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہوگی کہ وہ خواتین کی طرف قدم رکھے، اگر کسی نے جسارت کی تو وہ قطعاً قابل معافی نہیں ہوگا۔ انتظامیہ خود وہ چیز جانتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوشش کیجئے نظم و ضبط کو جو انتظامیہ آپ کو رضاکار آپ کو درخواست کریں ان کی درخواست کو مانیں، وہ سب آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی نوکری کے لیے، آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس نظم و ضبط کا خیال نہ رکھا تو کربلا کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی تھی کہ اصحاب حسین کی نگاہیں لبہ مبارک حسین پر تھیں، ادھر حسین کے لب حرکت کرتے تھے، اصحاب حسین اس کو پورا کر کے دکھاتے تھے۔ کوئی تاریخ انسانیت نہیں بتا سکتی کہ کسی بھی اصحابی نے حکم امام کے سامنے تھوڑی ایک لمحہ کے لیے سوچا بھی ہو کہ میں یہاں امام کا حکم ذرا دیر سے مانوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آج پوری دنیا میں غریب کربلا کی صف عزا بچھی ہے، کربلا میں بھی اس وقت آج ہی غریب زہرا کا دن منایا جا رہا ہے، آج بھی کربلا کے بچوں کا خیال رکھیے گا، کربلا کے بچوں کو سب نے رکھتے ہوئے خواتین کی عزت و احترام کا خیال رکھیے گا کہ یہ زینب و زہرا کی کنیزیں ہیں جو ان کی محبت میں ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کردار زینبی ادا کرنے کے لیے چل رہی ہیں۔ چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، حسین نے بنی اسد کے قبیلے کے بچوں سے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، آج کے دن کربلا میں بنی اسد قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے پیالے بھر کے اپنے سروں پہ رکھ کے چاروں طرف قبر حسین کا، امام حسین کے روضے کا طواف کر کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں اٹھو بچوں اٹھو، علی اصغر پانی پی رہے۔ عزیزان گرامی، میں صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا۔ ہم زیارت وارث میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ایک تو میری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ مومنین کو یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی انہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو سرخ پرچم ہے یہ غریب کربلا کے گنبد کا پرچم، اگر ہم کربلا میں نہیں ہیں تو امام حسین کے روضے کا یہ سرخ پرچم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو منور کیجئے، اور وہ درمیان میں جو سیاہ پرچم آویزاں ہے یہ کربلا کا وہ عظیم سپہ سالار جس نے اس پرچم کو بچانے کے لیے اپنے بازو تک قربان کر دیے تھے، جن بازوؤں پر بطول کی بیٹیاں بھروسہ کر کے کربلا کے میدان میں
آ کے بیٹھ کی تھی اس مولا غازی کہ گنبد کا ایام ازا کا علم ہے، وہ بھی آپ عزاداروں کی زیارت کے لیے کربلا کا علم سامنے ہے، اس کی بھی زیارت کیجئے، احترام کا خاص خیال رکھیے، پرچم کو کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے، اس کی طہارت کا خیال رکھیے۔ زنجیر زنی کے وقت خاص طور پر میں عزاداروں سے کہوں گا ذرا دیکھ کے کہیں خون کے چھینٹے وہاں نہ جا پڑے۔ یہ آپ کے سامنے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کا اتنا شکر گزار ہوں کب ہے۔ جناز حسین کا راستہ خدا کا کروڑ شکر ہے کہ اپنی طور بھی کربلا سے ہم وابستہ ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ خدا کرے خود حسین سے وابستگی اصل دین ہے، اصل ایمان ہے، اصل قرآن ہے۔ اپنے اذہان کو، اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو اس وقت کربلا میں محسوس کیجئے کہ ہم خیمہ حسین میں بیٹھے ہیں۔ بچوں کو بٹھا دو بیٹھے۔ امام حسین علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں، کالا لباس پہن کے غم اور سوگ کا اظہار کرتے ہیں، کالے پرچم، سرخ پرچم اٹھا کر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اس پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں جو روز 11 صفر کو مولا سجاد نے مقتل کی طرف نگاہ اٹھا کے جب دیکھا بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں تو زینب نے اپنے بیٹے سجاد کو ایک وعدہ دیا تھا کہ بیٹا سجاد پریشان نہ ہونا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، یہ حسینیت کے پرچم پوری دنیا میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج وہ وعدہ سچا ثابت ہو چکا ہے۔ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حسین کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے سامنے وہ پرچم ہے جو اسی کربلا میں امام حسین کے گنبد پہ اور مولا غازی عباس کے گنبد پہ لہراتا رہا۔ یہ سرخ کیوں ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ عرب کا یہ رواج ہے، جب تک کسی شہید، کسی مقتول کے خون کا جب تک انتقام نہ لے لیا جائے اس کی قبر پہ سرخ پرچم لہراتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے ابھی تک شہدائے کربلا غریب زہرا کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا۔ آپ روز جمعہ زیارت نطبہ میں، دعائے نطبہ میں امام حسین کے وارث حقیقی عزادار غریب کربلا امام زمانہ کو رو رو کے پکارتے ہو، این الطالب بدم المقتول کربلا، وہ غریب کربلا کے خون کا انتقام لینے والے حسین تم کہاں ہو؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے گناہ قتل ہو جائے، دنیا بھر کا یہ قانون ہے کہ فوری طور پر مقتول اور اس سے متعلقہ چیزوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اصل گواہی وہ ہوتی ہے، اصل ایویڈنس وہ ہوتا ہے، باقی گواہیاں کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، کس طرح دیکھتا ہے کس طرح نہیں دیکھتا، لیکن وہ چیزیں جو اس مقتول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور دنیا بھر کی عدالتوں میں اسے پیش کر کے بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے مقتول کی شہادت کی یہ گواہی ہے، یہ ثبوت ہے۔ اور وہ نشانیاں اس وقت تک سنبھال کے رکھی جاتی ہیں جب تک اس مقتول کے خون کا انتقام نہ لے لیا جائے، اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے یا اس کے وارث اس کو معاف نہ کر دے۔ مقتول کا وارث دنیا سے چلا جائے، مقدمہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا وارث آ جاتا ہے، وہ چلا جائے، تیسرا آ جاتا ہے، وہ چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا وہ ساتھ آگے آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، غریب زہرا کے مظلومانہ قتل کا ابھی تک نہ فیصلہ ہوا ہے، نہ اہل بیت نے کسی ظالم کو معاف کیا ہے، نہ ہی ان سے انتقام لیا گیا ہے۔
ہمیشہ دنیا میں یہ اصول ہے، مقتول کے وارث اپنے مقتول کی چیزیں اٹھا کے دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ قاتل کی کوشش ہوتی ہے ان نشانیوں کو مٹا دیا جائے، ان کو دنیا کے سامنے نہ آنے دیا جائے۔ ہماری محبت و عقیدت ایک طرف کہ ہمارے سامنے مظلوم کربلا کا علم ہے، اس نسبت سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت امام حسین کے پرچم کے نیچے بیٹھے ہیں، اور حقیقتاً بیٹھے ہیں کہ یہ امام حسین کا پرچم ہے جو کربلا میں تھا، وہ مولا غازی کا پرچم ہے جو مولا عباس کے گنبد پر تھا۔ لیکن یہ خیمہ، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ جو خوش نصیب خاتون و حضرات اس وقت اس خیمے کے نیچے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھیں کہ ہم حسین کے خیمے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ہم رسول زادیوں کو پرسے کا حق تو ادا نہ ہو سکے گا۔ میں اور آپ کیا روئیں گے، کیا پرسہ دیں گے؟ امام سجاد جیسا عزادار یہ کہہ کے چلا گیا، بابا جتنا تجھ پہ رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر میں اور آپ رو کر کیا پرسہ دیں گے؟ اسی حسین کا نامہ بیٹا امام زمانہ ٹکرے مار مار کے رو رو کے یہ کہتے، دادا تجھ پہ یہ پانی کے آنسو بہانا کچھ نہیں، تجھ پہ خون کے آنسو بہانا۔ میرے بھائی، حسین کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جس کا جو بھی دین ہے، جو بھی مذہب ہے، جو بھی عقیدہ ہے۔ میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کا خادم ہوں جس حسین کی مجلس میں آئے ہیں۔ اپنے عقیدے کو اپنے پاس رکھیے، اپنے نظریے کا احترام کیجئے، لیکن انسانیت کے جو حقوق ہیں، دوسروں کے جو حقوق ہیں، اس کا بھی پورا خیال رکھیے۔ ہماری انتظامیہ سیکورٹی کے ادارے دن رات ہمارے ساتھ چلے، اب بھی چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے، اس لیے کہ یزیدی آج بھی موجود ہیں جو اس ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی مجالس حسین، عزائے حسین کا سہارا لے کر اس ملک کو، اس عزا کو فتنہ و فساد میں وبا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص جواب دہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر نگاہ بھی رکھے، خیال بھی رکھے، لیکن جو انتظامیہ ہے ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں، ان سے جب تک ہم تعاون نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس چند باتیں عرض کر دی جانے گرامی۔ ہم شبیہات لاتے ہیں، علم لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہی علم تھا جو کربلا میں عباس نے اپنے بازو شہید کرا کے بچایا تھا۔ ہم علی اصغر کا جھولا اٹھا کے لاتے ہیں، یہ گواہی دینے کے لیے کہ کربلا میں حسین کا 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، جو حسین کے بعد تمام شہداء کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ اس لیے کہ جتنی دیر گزرتی جا رہی تھی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ خود سوچو جو حسین سے پہلے شہید ہوا تھا 6 ماہ کا، وہ علی اصغر کتنا پیاسا ہوگا۔ عزادارو، حسین نے ایک شہید کی پیاس کو دیکھا، لیکن کسی کی پیاس کے وقت تمہیں یاد نہیں کیا جب اپنے 6 ماہ پھول کو، علی اصغر کو اٹھا کے یزیدیوں سے پانی مانگنے کے لیے گئے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کرے کسی کریم کو کسی کمینے کے سامنے دست سوال بلند نہ کرنا پڑے۔ حسین سے بڑھ کر کریم کون ہوگا، یزیدیوں سے بڑھ کر لعین کون ہوگا؟ خدا جانے کس طرح کریم زہرا حسین نے یزیدیوں سے پانی کا سوال کیا تھا۔ جواب 3 نوکہ تیر کی صورت میں، وہ تیر جو جانوروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کتنا بڑا گلا ہوگا علی اصغر کا۔ فَذَابَهُ مِنْ اُذُنْ إِلَىٰ اُذُنْ، باپ کے ہاتھوں پہ جس تیر نے 6 ماہ کے بیٹے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کرتے ہوئے حسین کے بازو میں جا کے پیوست ہو گیا تھا، جو حسین صبح عاشور ہرک کے بیٹے کو کی لاش کو ہرک کو اٹھانے نہیں دے رہا تھا، اب علی اصغر کا لاشا بھی خود اٹھا رہا ہے، علی اصغر کی قبر بھی خود کھود رہا ہے، علی اصغر کو دفن بھی خود کر رہا ہے۔ علی اصغر کی پیاس کا ایک منظر خود حسین نے بیان کیا تھا، مچھلی کی حالت سے تشبیہ دے کر۔ مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے، باہر نکلی تڑپتی ہے، جب شدت پیاس بڑھتی ہے تو اور تڑپتی ہے،
اور پیاس بڑھتی ہے تو سر پٹکتی ہے، پھر پیاس بڑھتی ہے تو منہ کھولتی ہے، منہ بند کرتی ہے، جب اور شدت پیاس بڑھ جاتی ہے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، منہ کھولنا چاہتی ہے کھلتا نہیں، کھل جائے بند نہیں ہوتا۔ مچھلی کی اس حالت کو حالت لذا کہتے ہیں۔ وہ عزادارو رباب کا بیٹا اتنا پیاسا تھا کہ حسین فرماتے میری عرض کا اگر منہ کھل جاتا تو بند نہیں کر سکتا تھا، بند ہو جاتا کھول نہیں سکتا تھا، جب اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گئے اپنے آپ کو ذرا کربلا میں پہنچائیے، چشم تصور میں لائیے کہ غریب زہرا 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے یزیدیوں کو مخاطب کر کے پانی مانگ رہا ہے۔ کتنا پانی پیلا ہوگا علی اصغر نے؟ ایک گھونٹ بھی ہم تشبیہاً عرض کرتے ہیں، ان ماؤں سے پوچھو جن کی گود میں 6 ماہ کے بچے ہیں، پانی میں انگلی ڈبو کے چند قطرے منہ میں ڈالتی ہیں یا کپڑا ڈبو کے وہ منہ میں نچوڑتی ہیں، کتنا پانی مانگ لیا تھا جس کی دادی کا حق مہر تھا دریائے فرات۔ ملعون کہتا ہے کہ اقتل کلام احرملا ملعون، عمر ابن سعد ابن وقاص ملعون کہتا ہے کہ حسین کی بات کو کاٹو، سے شعبہ تیر آتا ہے علی اصغر کو ذبح کر دیتا ہے۔ غریب زہرا اپنے بیٹے کو دفن کرتے ہیں۔ 2 روایتیں ہیں میرے بھائیوں کہ جب دفن کرنے کے لیے خیموں کی طرف پہنچتے ہیں تو چند قدم آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں یہ سوچ کے کہ خیموں میں لے کے جائیں علی اصغر کو، لیکن یہ سوچ کے پیچھے ہٹاتے ہیں اگر سکینہ نے دیکھ لیا، اگر بیویوں نے دیکھ لیا برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اور دوسری روایت عزادارو جب سارے شہید ہو گئے کوئی بھی نہ بچا، پیغام حسینیت یہ ہے عزادارو کہ اس وقت بھی حسین ابن علی نے مذاکرات اور مکالمات اور ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے سپہ سالار ملعون عمر ابن سعد کو بلا کے مکالمات کرتے ہوئے فرمایا تھا اب بھی مجھے پہچان لو، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ وہ یزیدیوں مجھے پہچان لو، کوئی کل یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے انجانے میں فرزند زہرا کا ناحق خون بہا دیا تھا۔ میں حسین نہیں چاہتا کہ میرے خون ناحق سے تمہارے ہاتھ رنگے جائیں اور تم جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ تھی سوچ، یہ تھی فکر حسین کی اپنے نانا کی امت کے لیے۔ لیکن جب ایک ایک کر کے سارے مارے گئے، آج کے دن حسین نے سب سے پہلے اپنے اصحاب کو مقتل میں روانہ کیا تھا۔ کیوں؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب زیادہ دیر پیاسے رہے، جائیں جام شہادت نوش کریں، حوض کوثر پہ پہنچے، میرا نانا رسول، میری ماں زہرا، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن جام کوثر لے کے استقبال کریے کھڑے۔ اجرکم اللہ زیادہ رہو۔ گریات کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی، امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھنا۔ امام فرماتے میرا سلام ہو ان رونے اور چیخ و پکار کرنے والے عزاداروں پر جو میرے دادا حسین کو چیخے مار مار کے روتے۔ اور جب عزادار اس طرح روتے ہیں نا تو پردے میں آنے والی سکینہ اپنی پھپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اماں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے علی اصغر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، میرے اکبر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں دیکھے، کاش یہ کربلا میں ہوتے۔ یکا تنہا رہ گیا غریب زہرا۔ جنت سے فرشتے آئے، زہرا کا بیٹا اجازت دے دے، ہم یزیدیوں پہ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔
5000 मुसल्ला फरिश्ता इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुसैन के सामने मुसल्ला सफ आरास्ता होके हाथ बांध के इजाजत मांगता है। मौला फरमाते, फरिश्ता तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं उस रहमतुल आलमीन का बेटा हूं जिसको ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया था। जिब्राइल आए थे कि मौला अल्लाह ये कह रहा अगर इजाजत दो तो ताइफ का पहाड़ उठा के इन पे फेंक के पीस के रख दूं। तो जिब्राइल को कहा था, जिब्राइल जाके मेरे रब से कहो अगर अजाब ही नाजिल करना था तो मुझे रहमतुल आलमीन क्यों बना के भेजा है? मैं उसी रहमतुल आलमीन का नवासा हूं, खबरदार मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। हुसैन शहीद हो गए। इमाम फरमाते वो 5000 फरिश्ते अल्लाह के हुजूर दरखास्त करते हैं, परवरदिगार हुसैन ने तो हमें इजाजत नहीं दी थी, अब तू ये इजाजत दे दे कि हम क़यामत तक सर में खाक डाल के गिरबान चाक करके परेशान हल कब्र हुसैन का तवाफ करते रहे, हुसैन के ज़ायरों का इस्तकबाल करें, अगर कोई बीमार हो जाए तीमारदारी करे, अगर कोई मर जाए तशय्युए जनाजा करे। खुदा की कसम ज़ायरीन से पूछिए, इमाम फरमाते हैं आज भी कब्र हुसैन में तुम्हें फरिश्तों की आवाज़ें सुनाई दे। हल मिन नासिरीन यंसुरुना की सदा बतूल की बेटियां बर्दाश्त न कर सकी। खैमों में कोहराम बपा हुआ गरीब ज़हरा आखिरी सलाम करने के लिए। कई दिन का भूखा प्यासा हुसैन खैमों के बाहर पहुंचता है। आज सुबह आप लोगों ने ये अमल तो किया होगा, आगे चलते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे जाते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी हुसैन के उस अमल की तरफ निस्बत है जब आखिरी मर्तबा बीवियों को अलविदा कहने के लिए हुसैन खैमों के बाहर गए ना, सोचा खैमों में चले जाएं, लेकिन सर से लेकर पांव तक जख्मी ही जख्मी थे। ख्याल आया बीवियां इस तरह देख के मर जाएंगी। फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं। एक मर्तबा खैमे के बाहर चलने की आहट ज़ैनब ने महसूस की। पूछा, मेरे खैमों के बाहर चलने वाले कौन हो? भैया मैं बहन में तेरा भाई हुसैन हूँ, भाई खैमों में क्यों नहीं आ जाते? ज़ैनब मैं सर से लेकर पांव तक जख्मी हूँ, मुझे इस हालत में देख के कोई बीवी मर जाएगी। बीवी कहती है भैया अंदर चले आओ, जिस माँ ज़हरा के तूने दूध पिया है ना, उसी ज़हरा की मैं भी बेटी। हुसैन खैमों में तशरीफ लाए, बीवियों में कोहराम था। एक मर्तबा ज़ैनब से कहती हैं, या उख्ती ज़ैनब ईतीनी भी कमीज़ अतीक, ओ मेरी बहन मुझे सबसे पुराना कुर्ता ला दे। भला बहनें भी अपने भाइयों के लिए पुराने कुर्ते लाती, बहनें तो अपने भाइयों के लिए अच्छे से अच्छे लिबास और पोशाकें तैयार करती हैं। हर हुक्म इमाम था, ज़ैनब गई ये कुर्ता उठा के लाई, ये मेरे भाई। कहा नहीं ज़ैनब इससे भी कोई पुराना है तो लेके आओ। एक और लेके आई, कहा बहन अगर इससे भी कोई पुराना है तो लेके आओ। आजाद जो कुर्ता अब ज़ैनब लेके आई थी ना, जगह जगह से फटा हुआ था। भैया इससे पुराना कोई नहीं मेरे पास। वो लेके हुसैन ने और फाड़ना शुरू कर दिया। भैया ये फाड़ते क्यों हो? मौला कहते दुआ करो जालिमी से ही मेरे बदन पे रहने दे। फटा हुआ लिबास पहन के गरीब ज़हरा बीबियों को दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं। मेरे बाद ज़ैनब के हवाले, सज्जाद के हवाले, बाकिर के हवाले, सकीना बेटा जहां पुफियां कहें वहीं सो जाना। एक एक का शुक्रिया अदा करके आखिरी मर्तबा पहुंचे उस खेमे में जिसमें बीमार करबला सज्जाद बिस्तर बीमारी पे आराम फरमा। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ने पांव की तलियां मली, होश में आए, अपने सामने जख्मी हालत में जब बाबा को देखा ना, बेसाख्ता पूछते हैं है ना अम्मी अब्बास, बाबा मेरा चचा अब्बास कहाँ गया?
عباس کے ہوتے ہوئے آپ کی یہ حالت؟ حسین کہتے ہیں قد قتل، بیٹا تیرا عباس چچا شہید ہو گیا۔ این القاسم، قاسم کہاں ہے؟ وہ بھی شہید ہو گیا۔ آنو محمد کہاں ہے؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اصحاب کا پوچھتے آخر میں سوال کرتے این آخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بزادر علماء مقاتل لکھتے حسین نے یہ نہیں کہا قد قتل کہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، کیونکہ جانتے تھے اگر بھائی کی موت کا پتہ چل گیا، عباس کی موت نے میری کمر توڑ دی تھی، سجاد کی کمر نہ ٹوٹ جائے۔ کہا بیٹا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، سارے مارے گئے، میں تجھے تبرکات نبوت و رسالت و امامت حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ پھوپھی زینب سے کہتے ہیں اماں مجھے عصا لا دو، تلوار لا دو۔ بیٹا عصا اور تلوار کو کیا کرو گے؟ بابا چل نہیں سکتا، عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا، تو نے جہاد اکبر کرنا ہے۔ بابا وہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا سر ننگے پھپھیاں تیرے ساتھ ہوں گی، بہنیں تیرے ساتھ ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، بے غیرتوں کا ہجوم ہوگا، نوک نیزہ پر ہمارے سر ہوں گے، بے غیرت پتھر مار کے تانے دے کے کہہ رہے ہوں گے او باغی کی بہن ہے، وہاں خطبے دینا پڑیں گے، اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جا تو جا، زینب جانے، بی بی آجا۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ہر عزادار سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کے آنسو پیارے نہ کرنا۔ بطول یہ آنسو اکٹھے کر کے لے جاتی ہے اپنے بیٹے حسین کے زخموں کے مرہم کے لیے۔ خدا حافظ کہا، خیمے کے دروازے پہ ایک مرتبہ نگاہ ڈالی بیویوں کی طرف، یا زینب یا ام کلثوم وَيَا رُقَيَّةُ وَيَا سَكِينَةُ وَيَا فِضَّةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سلام۔ او بیویوں غریب زہرا کا آخری سلام ہو۔ حضرت خیموں سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا، ناظرہ یمینا شمالا، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ جب کبھی پہلے سوار ہوتے تھے، کہیں عباس ہوتا تھا، کہیں علی اکبر ہوتا تھا، کہیں قاسم، کہیں اولو محمد، یک لخت چہرہ پھر گیا مقتل کی طرف، او میرے شیر و دلیرو کہاں ہو؟ مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ مقتل میں لاشیں تڑپ گئے، آواز آئے مولا زندگی دلا دو، آپ پہ بار بار قربان ہونے کو تیار ہیں۔ واہ غربتا، یہ کہنا تھا، زینب کلثوم برداشت نہ کر سکی، گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈال کے کہا بھیا بہنوں کے ہوتے ہوئے غریب نہ کہلاؤ، آؤ تجھے آج زینب کلثوم سوار کراتی۔ اتنا غریب ہو چکا ہے زہرا کا بیٹا، دین کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر ہم شکل پیغمبر قربان کر چکے، 6 ماہ کا بچہ قربان کر چکے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا چکے۔ خدا جن نے کس طرح سوار کرایا بہنوں نے، غریب زہرا سوار تو ہو گیا، گھوڑے سے کہا کہ اے میرا ساتھی چل دشمن کے سامنے میں جہاد کے لیے۔ چند قدم ہی چلا ہوگا، رک گیا، کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ اپنی زبان بے زبانی میں پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔ حضرت جب حسین نے دیکھا نا 4 سالہ سکینہ اپنے بابا کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے رو رو کے کہہ رہے تھے او میرا بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میں یتیم ہو جاؤں۔ حضرت کو من اللہ بی بی
زہرا تم سے راضی ہو، سوائے غم حسین کی کوئی غم دیکھنا نصیب نہ ہو زادارو۔ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، دلاسا دیا، پیار کیا، خوبشوں کے حوالے کیا، میری سکینہ کا خیال رکھنا، زندانوں میں خیال رکھنا، سفروں میں خیال رکھنا، شام غریبہ میں میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سوار ہو کے چل پڑا بطول کا بیٹا مقتل کی طرف۔ دو روایتیں ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں عزادارو۔ زہرا کے بیٹے نے پہلے داد شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے یزیدی فوجیں ایسے بھاگ رہی تھیں جس طرح ڈڈی دل بھاگتا ہے یا جس طرح بھیڑیے کے آگے بھیڑے بھاگتی ہیں۔ آج بھی کربلا سے کئی میل دور وہ جگہ محفوظ ہے جہاں تک حسین حملہ کرتا ہوا پہنچا تھا۔ جب داد شجاعت حاصل کر چکا تو پشت پہ ہاتھ آیا، بیٹا ذرا اب صبر کا مظاہرہ بھی کر دو۔ سید الصابرین ہے حسین۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ دو باتیں عرض کرنی ہیں اور آپ سبھی غریب زہرا کے اس ذوالجناح کا استقبال کریں گے جس کو ابھی میں گھوڑا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب حسین شہید ہوئے تھے نا، اس با وفا حیوان نے جدھر سے بھی کوئی تیر آتا تھا اپنے بدن پہ لیتا تھا کہ غریب زہرا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے اس کے بدن میں کہ دور سے دیکھنے والا سمجھتا تھا شاید کوئی پروں والا پرندہ پرواز کرتا آ رہا۔ اس لیے ذوالجناح کہا جاتا ہے، یعنی پروں والا گھوڑا۔ پروں والا گھوڑا نہیں ہے، تیروں کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں۔ غریب زہرا گھوڑے کی زین پہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ واہ غربتہ، واہ غریبہ۔ عزادارو ایک مرتبہ جب گھوڑا تیز دوڑتا ہوا جا رہا ہے نا تو روایت ایک یہ بھی ہے کہ حسین غریب اپنے گھوڑے کی زین پہ نہیں سنبھل سکے، زین سے گر گئے۔ 70 قدم پہ کھڑی زینب بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جب بھائی گھوڑے کی زین پہ نظر نہ آئے نا تو زمین کربلا سے علی بطول کی بیٹی پوچھتی ہے کہ زمین کربلا میرا بھائی تو تجھ تک نہیں پہنچا۔ زمین کہتی آقا زادی حسین مجھ تک نہیں پہنچا۔ اور امام زمانہ علیہ السلام سلام کر کے کہتے میرا سلام ہو میرے استادہ مظلوم پر جس کا جنازہ کتنی دیر نہ زی پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کی نوکوں پہ کھڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادہ رہا۔ خدا جانے کس طرح زمین پر آئے۔ یہ جو سنتے رہتے ہو نا کہ ذوالجناح نے گوڈی لگائی تھی، یہ وہی موقع تھا۔ کہتا ہے مولا میری غلطی سے گری ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں بے زبان حیوان ہوں۔ زمین پہ لیٹ گیا، مولا ایک مرتبہ کوشش کر کے مجھ پہ سوار ہو جاؤ، جہاں کہو گے وہیں پہنچا دوں گا۔ ذوالجناح کی جلد جلنے لگ گئی، کربلا کا تپتا صحرا، کڑکتی دھوپ، سورج کی ساری گرمی غریب زہرا پہ پڑ رہی تھی۔ کربلا کے سنگریزے سرخ انگاروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ حسین فرماتے ہیں او میرا با وفا گھوڑا، میں بھی تو اس سے راضی، میری ماں بھی راضی، میرا بابا بھی راضی، میرا نانا بھی راضی، تو نے وفا کی انتہا کر دی۔ وہ خاک شفائے کربلا جس میں زہرا کا بیٹے کا خون ہے، وہاں ذوالجناح کا خون بھی شامل ہے۔ دوسری روایت بس چند کلمے عرض کرنے میرے بھائیوں، زیادہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حسین گھوڑے سے اتر بیٹھے،
آ گیا وقت نماز. حسین نے اپنے لیے گہرائی کی جگہ کو چنا تاکہ زینب مجھے ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے. زینب تلہ زینبیہ بھی آ گئی تاکہ میں اپنے بھائی کا آخری امتحان دیکھ لوں. عزادار حسین نے آخری سجدہ شروع کیا. بے غیرت خنجر کند کرتا ہوا آگے بڑھا، اس لیے کہ اب اسے یقین ہو چکا تھا حسین کا کوئی نہیں بچا جو میرا ہاتھ روکے گا. حسین حالت سجدہ میں ہے. زمین سے زینب کہتی اونچی ہو جا، حسین کہتے نیچی ہو جا. آج بھی حسین نشیب میں ہے. بس چند کلمے تیزی سے عرض کر رہا ہوں عزادارو، پڑھنے پڑھانے کی آج ضرورت نہیں. بے غیرت پشت کی طرف سے کئی دن کے پیاسے حسین کو کند خنجر سے ذبح کرنا شروع کرتا. بیویاں واسطے دیتی رہی، سکینہ واسطے دیتی رہی، زینب سر پہ قرآن رکھ کے واسطے دیتی رہی. تمام انبیاء حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے کربلا میں موجود. بے غیرت نے خنجر چلانا شروع کیا، ضربیں چلنا شروع ہوئی. ایک ایک کر کے انبیاء کربلا چھوڑتے گئے. دن کا پیاسا حسین سجدے کی حالت میں کہہ رہا تھا میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. بے غیرت نے خنجر چلانے شروع کیا. عزادر ابراہیم و اسماعیل بھی چلے گئے، سارے انبیاء چلے گئے. جب 11ویں 12ویں ضرب چلی نا، رسول اللہ کہتے ہیں زہرا تو جان تیرا بیٹا جانے، مجھے یہ منظر نہیں دیکھا. اللہ اکبر. عزادارو ایک مرتبہ ملعون نے 13ویں ضرب چلائی. ادھر وسط آسمان میں جبرائیل نے نوحہ پڑھا، یا حلال عالم قتل الحسین بکربلا شہدا. او دنیا والوں حسین کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے. حسین کا خالی گھوڑا